نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں حافظ محمد حسن رضا ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ہیلپ ود حافظ محمد حسن رضا۔ پیچھے ہم نے ولی کا تقرر اور ولی بالجائیداد جو ہے اس کے اختیارات جو ہیں وہ بیان کیے تھے۔ آج ہم بیان کریں گے کہ وہ کون سی حالتیں ہیں کہ جن میں ایک ولی جو ہے اسے برطرف کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں دفعہ 39 قانون ولی نابالغان گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کا سیکشن 39 ہے، جس کے تحت ریموول آف گارڈین جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اس میں وجوہات جو بیان کی گئی ہیں ان کی تعداد ہے 11۔ تو سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ ہے ولی اپنے فرائض کی بجا آوری میں مسلسل ناکام رہا ہو، یعنی جو جائیداد اسے دی گئی ہے یا جو نابالغ اس کے حوالے کیا گیا ہے اس کی وہ بہترین پرورش کرنے میں، اپنے فرائض انجام دینے میں، ان فرائض کی بجا آوری کرنے میں مسلسل ناکام ہے اور وہ بچے کی بہترین پرورش نہیں کر رہا۔ ولی جائیداد کا غلط استعمال کر رہا ہو، یعنی کہ جو جائیداد سے حاصل ہونے والی رقم ہے وہ نابالغ پر استعمال کرنے کی بجائے وہ اپنے ذاتی استعمال میں لا رہا ہو، یا اس سے وہ غیر قانونی امور کے لیے استعمال کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں اسے ریموو کیا جا سکتا ہے۔ اگر ولی کسی قانونی نااہلیت میں آ جائے، یعنی کہ قانونی طور پر وہ نااہل ہو جائے اور اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہے کہ جس کی وجہ سے اب وہ مزید گارڈین مقرر ہونے کے یا گارڈین کے فرائض سر انجام دینے کے لائق نہیں رہا، تو ایسی صورت میں بھی اسے ریموو کر دیا جاتا ہے۔ اگر ولی زیر سرپرستی نابالغ سے کسی قسم کی بدسلوکی کرتا ہے، یعنی کہ نابالغ جو ہے اس پر ٹارچر کرتا ہے، اس کی تعلیم پر توجہ نہیں دیتا، اس کی خوراک، اس کی پوشاک کا خیال نہیں رکھتا اور بچے کے ساتھ انتہائی حد تک امیز سلوک اختیار کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ شخص جو ہے وہ بچے کا گارڈین نہیں رہ سکتا۔ ولی اگر نابالغ کی پرورش اور نگہداشت میں لاپرواہی برتتا ہے، یعنی کہ بچے کی پرورش اور نگہداشت سب سے اہم چیز ہوتی ہے جس کے لیے کسی بھی بچے کا گارڈین مقرر کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بذات خود اپنا خیال نہیں رکھ سکتا، تو ایسی صورت میں عدالت کسی شخص کو اس بات کے لیے مقرر کرتی ہے کہ وہ نابالغ کی بہترین پرورش اور نگہداشت کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو گارڈین مقرر ہوا ہے وہ اپنے ان فرائض میں ناکام ہو جاتا ہے اور بچے کی پرورش اور نگہداشت میں لاپرواہی برتتا ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص کو ریموو کر دیا جائے گا۔ عدالت کے کسی واضح حکم کی خلاف ورزی کی گئی ہو، یعنی کہ عدالت نے اسے کوئی حکم دیا ہو کہ یہ امر سر انجام دو اور وہ اس میں ناکام رہے، جیسے کہ کسی شخص کو گارڈین مقرر کیا گیا ہے بالجائیداد اور اس نے اس سے حاصل ہونے والے جو محاصل ہیں، یعنی کہ رقم جو ہے اس نے حساب داخل کرنا تھا عدالت میں، اور عدالت نے اسے حکم دیا کہ وہ اس کا حساب کتاب داخل کرے کہ اس نے وہ رقم کہاں پر خرچ کی، اور وہ اس امر میں ناکام رہتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے ریموو کیا جا سکتا ہے۔ اسے عدالت نے حکم دیا ہو کہ وہ بچے کا اس لحاظ سے، اس طرح سے، اس طور پر خیال رکھے، اور وہ اس طور پر خیال رکھنے میں ناکام رہتا ہے، تو ایسی صورت میں عدالت جو ہے وہ اسے ریموو فرما دے گی۔ اگر ولی کو سزا ہو جائے یا اس کا کردار مشکوک ہو جائے، یعنی کہ اس نے کوئی ایسا جرم سرزد کر لیا ہے، چاہے اس نے چھوٹا جرم کیا ہے چاہے بڑا کیا ہے، اور اسے اس میں سزا ہو گئی ہے، اور اب اس کا کردار جو ہے وہ مشکوک ہو گیا ہے کہ وہ پاک باز نہیں رہا، اس نے کوئی چوری ڈکیتی، کوئی ایسا جرم کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ قانون کی خلاف ورزی کا موجب بنا ہے، تو ایسی صورت میں عدالت جو ہے اسے ریموو فرما دے گی۔ ولی اگر ذاتی مفادات کو نابالغ کے مفادات پر ترجیح دے،
یعنی جو جائیداد ہے اس کے انتظام و انصرام کو سنبھالنے کی جگہ پر وہ اپنی جائیداد پر زیادہ توجہ دیتا ہے اور نابالغ کی جائیداد کو سنبھالنے میں کوتاہی برتتا ہے، یا نابالغ پر توجہ نہیں دیتا بلکہ وہ اپنے بچوں پر زیادہ توجہ دیتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی ایسے شخص کو اس بات کا حق حاصل نہیں رہتا کہ وہ ولی رہے۔ ولی اگر دیوالیہ ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی اسے ولی رہنے کا حق حاصل نہیں ہوتا اور اسے ریموو کر دیا جاتا ہے، کیونکہ جب وہ دیوالیہ ہو گیا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ نابالغ کے مفادات جو ہیں ان کو وہ اپنے حق کے لیے استعمال کرے گا۔ اس کے علاوہ ولی اگر عدالتی دائرہ اختیار سے باہر چلا جائے، یعنی کہ جو عدالت کی جورسڈکشن ہے جس نے اسے ولی مقرر کیا ہے وہ اس جورسڈکشن سے مستقل طور پر باہر چلا جاتا ہے اور ولی جو ہے وہ نابالغ ہے اسے بھی ریموو کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو عدالت جو ہے وہ اطلاع ملنے پر فوری طور پر اسے ریموو کر دے گی۔ کسی قانون کے عمل درآمد ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ کوئی نیا قانون جو ہے وہ نافذ العمل ہو گیا ہے اور پچھلا قانون جس کے تحت اسے ولی مقرر کیا گیا تھا وہ ریپیل ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں بھی عدالت جو ہے وہ اسے ریموو فرما دے گی۔ دفعہ 39 قانون ولی نابالغان جو ہیں اس کا اطلاق ان صورتوں میں ہوتا ہے کہ ولی کا تقرر عدالت کے ذریعے سے ہوا ہو، یا ولی کا تقرر وصیت یا کسی دیگر دستاویز کے ذریعے سے ہوا ہو۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ حقیقی ولی ہے تو اس کی ریموول کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو بذات خود ذمہ داریاں جو ہیں وہ اپنے سر پر لی ہیں اور وہ ان کو سنبھال رہا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو عدالت نے مقرر کیا ہے یا جو بچہ نابالغ ہے اس کے پیرنٹس جو تھے وہ فوت ہونے سے پہلے کوئی وصیت کر گئے ہیں، اس کا باپ وصیت کر گیا ہے یا اس کا دادا وصیت کر گیا ہے اور اس وصیت کے تحت اس شخص کو ولی مقرر کیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص کو جو ولی ہے اسے ریموو کر دیا جائے گا۔ یعنی جو یہ دفعہ ہے 39 اس کا قدرتی اور حقیقی ولی پر کوئی اثر نہیں ہوتا، یعنی کہ باپ اور دادا جو ہیں وہ کیونکہ حقیقی ولی ہیں اور نیچرل گارڈین ہیں تو ان کو ریموو نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہ ایسے شخص کو ریموو کرے گی کہ جو عدالت کی طرف سے مقرر کیا گیا۔ جائیداد جو ہے اس کی منتقلی کے متعلق ہم نے پہلے آپ کو ویڈیو ارسال کی ہے کہ جس میں جو ولی جو ہے اس کی جو فرائض اور اس کی ذمہ داریاں جائیداد کے متعلقہ ہیں وہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بیان کی تھی، جس کا ہم ڈسکرپشن اس ویڈیو میں دے رہے ہیں۔ اگر وہ ان امور کو سر انجام دینے میں ناکام رہتا ہے تو ایسی صورت میں بھی ولی جو ہے اسے ریموو کر دیا جائے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور ہماری بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔